ہم جو ہلاکت کا شکار ہیں اپنے نبی کی زندگی کو چھوڑنے کی وجہ سے ہیں۔ کہنے والے نے کہا تھا مومن جو فدا نقش قدم پاک نبی ہو وہ زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبی کی کرے پیروی امت طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ ہم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کریں، ان کی زندگی کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیں۔ ہمارے نبی کی پیدائش ہوئی مکہ کی وادی میں، عرب کے شہروں کا رواج یوں ہوا کرتا تھا، شہر میں بچے پیدا ہوتے، دیہات کی عورتوں کا قافلہ سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ وہ شہر آتا، اور شہر آنے کے بعد وہ پورے شہر میں وہ خواتین گشت لگاتی تھی اور پوچھتی تھی کوئی بچہ ہو تو دو، باپ سے ہمارا ایگریمنٹ کروا دو، پیسے ہمیں مل جائیں، ہم ان بچوں کو سال 2 سال 3 سال ان کی پرورش کریں گے، ان کو اچھی عربی سکھائیں گے، ان کی صحت کی حفاظت کریں گے۔ شہروں میں وبائیں اور بلائیں ہوا کرتی تھی، لوگ اپنے بچوں کو ان خواتین کے حوالے کرتے تھے، معاملہ پیسوں پر طے ہوتا تھا۔ ہم قربان دیں اللہ پاک کی حکمتوں پر، اللہ نے اپنے نبی کو درد کی وادیوں سے بھی بہت گزارا ہے، دکھ کی وادیوں سے بھی بہت گزارا ہے، کہ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد عبداللہ کو اللہ پاک نے دنیا سے اٹھا لیا، آپ پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے، مکہ کی وادی میں آپ کا وجود ہوا، آپ کی والدہ حضرت آمنہ ہیں۔ اس سال بنو سعد سے خواتین کا قافلہ آیا، تقریباً 400 کے قریب عورتیں اس قافلے میں تھیں۔ مکہ کی وادی کے قریب قافلے کا قیام ہوا اور مکہ میں سورج طلوع ہوا اور دن نکلا تو قافلے نے مکہ میں انٹری لی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ پروڈکٹ تھوڑا ہو اور چاہنے والے زیادہ ہوں تو چھینا جھپٹی ہوا کرتی ہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہیں میں محروم نہ ہو جاؤں، پہلے مجھے مل جائے اور کچھ اچھا پروڈکٹ مل جائے، کوئی اچھی چیز مل جائے۔ آپ ذرا تصور کیجئے گا، مکہ کی پرانی وادی یاد کریے گا، خواتین کے قافلے کا انٹر ہونا یاد کریے گا اور ان کا دوڑنا اور بھاگنا یاد کریے گا۔ ایک خاتون ایک گھر پر جاری، دوسرے گھر پر جاری، تیسرے گھر پر جاری، ہر گھر پر جا کر خواتین یوں آواز دیتی ارے ہم بنو سعد سے آئے ہیں، وہاں کا ماحول بھی بہت اچھا ہے، اگر کوئی بچہ ہو تو ہمیں دے دو، ہم اس کی تعلیم و تربیت کریں گے، اس کو اچھی عربی سکھائیں گے، اس کی صحت کی حفاظت کریں گے۔ ہر گھر سے خواتین کو کوئی نہ کوئی بچہ ملتا چلا گیا۔ ان کے والد کہاں؟ کہا جی یہ والد ہیں، کہا جی ٹھیک ہے آپ ہم کو کتنا پیسہ دیں گے؟ وہ پیسے بھی طے ہو رہے ہیں، ہر خواتین کو کوئی نہ کوئی بچہ مکے کی وادی میں مل رہا ہے۔ ہوتے ہوتے ایک گھر آیا جس گھر میں کائنات کا سب سے عظیم بچہ، کائنات کی سب سے عظیم ماں حضرت آمنہ کی گود میں سویا۔ اس گھر پر کسی خاتون نے دستک دی، ارے کوئی بچہ ہو تو دے دو، بنو سعد سے آئے ہیں۔ ماں نے کہا کہ ہاں بچہ ہے، دروازہ کھولا گیا، خاتون نے گھر کے حالات دیکھے، غربت جھلک کر نظر آ رہی ہے، کہا کہ بہن جی ان کے والد کو بلاؤ تاکہ ہم ایگریمنٹ کر سکیں کہ وہ ہم کو کتنے پیسے دیں گے۔ حضرت آمنہ نے فرمایا دیکھو بہن یہ یتیم بچہ ہے، اس کے والد دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن اس کے والد دنیا سے جا چکے ہیں لیکن یہ برکتوں والا، ٹینشن نہ لو بہت برکت تمہیں ملے گی، یہ بڑی شان والا بچہ ہے۔ سامنے کی خاتون نے کہا کہ بہن جی اگر ہمیں پیسے نہ ملیں تو مشکل ہو جائے گی، ہم بغیر پیسے کے بچے کو گود نہیں لے سکتے، آپ معاف کریے میں کہیں اور جا کر تلاش کرتی ہوں۔ وہ خاتون چھوڑ کر چلی گئی، دوسری آئی اس نے چھوڑا، تیسری آئی اس نے چھوڑا، یہ بہت ساری عورتوں کا گزر اس گھر پر ہوا، لیکن کسی عورت نے اللہ کے رسول کے بچپن میں آپ کو گلے سے نہ لگایا، وہ ساری چھوڑ کے چلی گئی۔ میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ وہ بدقسمت تھی، انہیں نہیں پتا تھا کہ کائنات کا سردار یہی بچہ، انہیں نہیں پتا تھا یہ اللہ کا جھنڈا اٹھانے والا، یہ بیت المقدس میں نبیوں کا امام بننے والا، یہ خاتم النبیین کا ٹائٹل پانے والا، انہیں نہیں پتا تھا یہ وہ ہستی ہے جن کی شفاعت کے بغیر جنت کے در نہ کھلیں، یہ وہ ہستی ہے جس کے قدم کے بغیر جنت میں کسی اور کا داخلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان خواتین کو نہیں پتا تھا یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے قدموں سے اللہ اپنے عرش
عرشوں کو زینت بخشے گا، وہ ساری چھوڑ کے چلی گئی۔ آج ایمان والا اپنے نبی کے دین کے ساتھ یہ کر رہا ہے، آج ایمان والا اپنے نبی کے دین کے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ نہ شادی میں نبی کے دین کے لیے جگہ، نہ گھر میں نبی کی سنتوں کے لیے جگہ، نہ جوانی میں نبی کی شریعت کے لیے جگہ، نہ کاروبار میں نبی کے احکامات کے لیے جگہ۔ ہر ایک نبی کے احکامات کو آج واپس کر رہا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ وہ ساری خواتین چھوڑ کے چلی گئی اور گھروں پر جا کر ایسے بچے انہوں نے گود لے لیے جن کے والد زندہ تھے، ان کو پیسہ مل گیا، ان کو کیش مل گیا۔ اب قافلے میں ایک ایسی خاتون تھی جو بہت غریب، جن کی اونٹنی بہت کمزور، جس کی گدی بہت کمزور، وہ کافی دیر کے بعد مکہ کی وادی میں داخل ہوئی۔ اب جب وہ داخل ہوئی نا تو بڑی پریشان کہ اب مجھے کوئی بچہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ ایک گھر پر جا رہی، دوسرے گھر پر جا رہی، تیسرے گھر پر جا رہی، ہر گھر سے ان کو جواب ملتا، ہم نے اپنا بچہ تو فلاں خاتون کے حوالے کر دیا۔ یہ حلیمہ سعدیہ یہ بڑی پریشان کہ کہیں ہماری روٹی نہ مشکل ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں محروم رہ جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے مکے سے کوئی بچہ نہ ملے۔ وہ بے قرار ہو کے ڈھونڈ رہی ہیں۔ ہوتے ہوتے ان کا گزر اس گھر پہ ہوا جس گھر کے عبداللہ کے لال کو کسی نے گلے سے نہ لگایا تھا۔ حلیمہ نے کہا کہ اگر کوئی بچہ ہو تو دو۔ حضرت آمنہ نے فرمایا کہ ہاں بچہ تو ہے، لیکن آج اس کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں، تم لے لو۔ کہا بہن جی ٹھیک ہے میں لیتی ہوں، ان کے والد کو بلاؤ تاکہ معاملہ کر سکوں۔ کہا کہ مسئلہ یہی ہے، یہ یتیم بچہ ہے، اس کے والد دنیا سے جا چکے ہیں، بہن جی تم لے لو، تمہیں بہت برکت ملے گی۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا جی بہن میں بہت غریب عورت ہوں، ہم لوگ بہت غریبی میں زندگی گزارتے ہیں، اگر پیسہ نہ ملا نا تو ہماری روٹی مشکل ہو جائے گی، بہن جی آپ معاف کریے، میں کہیں اور جا کے تلاش کرتی ہوں، میں نے کہیں پڑھا تو نہیں ہے، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ اس دن حضرت آمنہ گھر میں بیٹھ کر بہت روئی ہوں گی، ایک ایسی خاتون جن کے شوہر دنیا سے جا چکے ہوں۔ عید آتی ہے نا تو عید کے دن وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر روتی ہیں کہ ہائے تم نہ رہے۔ بقرعید کا موقع ہوتا ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر بچوں کے سامنے روتی ہیں، ان کا درد یہ ہوتا ہے کہ ہائے تم نہ رہے، کاش تم ہوتے تو عید بھی کیا عید ہوتی اور بقرعید بھی کیا بقرعید ہوتی۔ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری خواتین نے اس لیے واپس کر دیا کہ ان کے والد نہیں ہے، تو کیا حضرت آمنہ کو اپنے والد عبداللہ کی یاد نہ آئی ہوگی؟ اور کوئی ایسے ویسے شوہر تو نہ تھے نا، وہ تو حضرت عبداللہ تھے جن کے جیسا حسین اور جمیل پورے مکہ میں کوئی نہ تھا، جن کے جیسے شان والا پورے مکہ میں کوئی نہ تھا۔ کیا شوہر کی یاد نے بے قرار نہ کیا ہوگا؟ حلیمہ سعدیہ بھی چھوڑ کر چلی گئیں، دن بھر مکے میں تلاش کیا کہ کوئی بچہ مل جائے اس کا باپ زندہ تاکہ پیسہ مل سکے۔ شام ہو گئی، شام کا وقت ہے، دو عجیب شخصیات مکے کی وادی میں، ایک وہ حلیمہ سعدیہ بنو سعد کی جن کو کوئی ایسا بچہ نہ ملے جس کا باپ زندہ ہو تاکہ پیسہ مل سکے، اور ایک ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو غربت کی وجہ سے، جن کو یتیمی کی وجہ سے کوئی گلے لگانے کے لیے تیار نہ تھا۔ حلیمہ سعدیہ کی کیا کیفیت؟ وہ اپنے حجرے میں ہیں، اپنے خیمے میں ہیں، ان کی کیا کیفیت ہے؟ دونوں میاں بیوی فاقے سے رات گزر رہے ہیں، ان کی گود کا بچہ اس کو ایک قطرہ دودھ نہ ملتا تھا، وہ ساری رات بے چین بے قرار ہو کر وہ روتا، اس کو نیند نہ آتی۔ ان کے شوہر نے کہا کہ حلیمہ میری رائے یہ ہے خالی گود جانے سے بہتر ہے کہ اس یتیم کو سینے سے لگا لو، اس یتیم کو گلے سے لگا لو۔ حلیمہ نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ کہتے ہو تو یتیم کوئی گود لے لیتی ہوں۔ وہ اٹھی ہیں، جا کر حضرت آمنہ سے یوں کہا کہ بہن اپنا بچہ مجھے دے دو۔ حضرت آمنہ خوش ہو گئی، اپنے بچے کو تیار کیا، ان کی گود میں دیا۔ جو ہی گود میں دیا وہ کہتی ہیں ایسی کیفیات محسوس ہوئی اور ایسی برکتوں کا نزول ہوا کہ بڑے دنوں کے بعد ان کے گود کے بچے کو پیٹ بھر کے دودھ ملا اور ساری رات وہ چین سے سویا، اور رات بڑی کیفیات کے ساتھ گزری، بڑی نورانیت کے ساتھ گزری۔ اگلے دنوں قافلے کی واپسی تھی، وہی کمزور اونٹنی، وہی کمزور گدھی جو ساری سواریوں کے پیچھے پیچھے چل کر مکے کی وادی میں انٹر ہوئی تھی، اب ایسی برق رفتار بنی کہ ساری سواریوں کو اوورٹیک کر کے آگے آگے چل رہی ہیں۔ اب قافلے کی عورتیں آواز دیتی، ارے حلیمہ ٹھہر تو صحیح، ارے حلیمہ رک تو صحیح، ایک بات بتا کیا تو نے اپنی سواری کو بدل لیا؟ حلیمہ سعدیہ کا جواب بڑا خوبصورت تھا، کہا نہیں سواری نہیں بدلی
بدلی سوار بدل گیا ہے. سواری نہیں بدلی سوار بدل گیا ہے. اس بچے کی برکت ہے جو تم دیکھ رہے ہو. بنو سعد میں قحط کا زمانہ تھا. چرواہے بکریاں چرانے جاتے انہیں کہیں چارہ نہ ملتا تھا, لیکن حلیمہ سعدیہ کی بکریاں وہ چٹیل میدان میں چرنے جاتی. اللہ گھاس زمین سے باہر نکلتا, وہ کھا کر آگے بڑھتی, گھاس غائب ہو جاتی. لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے تھے ارے تم اپنی بکریاں وہاں کیوں نہیں چراتے جہاں پر حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں. کیا برکتیں اللہ نے اس وادی کو دکھائیں, کیا برکتیں اللہ نے اس گھرانے کو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھائیں. اللہ کے فضل سے ایک مرتبہ بنو سعد جانے کا موقع ملا. جو واقعہ آپ بہنوں کو یہاں سنا رہا ہوں اللہ نے بنو سعد میں سنانے کا موقع عطا فرمایا, لیکن جو کیفیت وہاں بنی کہیں اور نہ بنی, کیونکہ نگاہ کے سامنے وہ پہاڑ تھے جس پر براہ راست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں پڑی تھی, اور وہ وادی تھی جن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھے ننھے قدم جس وادی میں پڑے تھے. بکریاں چراتے تھے, بہن کے ساتھ کھیلتے تھے, ابا کی گود میں بیٹھتے تھے, حلیمہ سعدیہ ان کی گود میں بیٹھتے تھے. عجیب کیفیات. آپ کی ایک بڑی بہن تھی شیمہ ان کا نام تھا, بکریاں چراتی تھی جنگل میں. ایک دو مرتبہ بھائی کو بھی لے کر ساتھ چلی گئی. اس کے بعد ماں کے سامنے ضد کرتی, امی جان بھائی کو جب بھیجو گے تب جاؤں گی ورنہ نہیں جاؤں گی. حضرت حلیمہ فرماتی کہ بیٹی جب محمد یہ مجھ سے دور ہو جائیں مجھے نہیں اچھا لگتا ہے, کیوں ضد کرتی ہو. بہن نے کہا کہ امی جان میں کیا بتاؤں, جب بھائی میری گود میں ہوتے ہیں میں جدھر چلتی ہوں بکریاں بھی ادھر چلتی ہیں. جب میں ان کو لے کر بیٹھ جاؤں اپنی گود میں نا, ساری بکریاں دن بھر بیٹھ کے اس کے چہرے کی زیارت کرتی ہیں. اور امی جان سخت دھوپ میں بادل کے ٹکڑا پر سایہ کر کے رکھتا ہے, ان کے بغیر مجھے بکری چرانا بھی اچھا نہیں لگتا. محترم دینی ماں اور بہنوں, ایک خاتون نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں ان کو گلے لگایا. اللہ نے کیسی برکتیں اس خاتون کو دکھائیں. ارے آج کا ایمان والا اپنے نبی کے دین کو زندگی میں جگہ دے گا تو کیا اللہ برکت نہ دے گا, کہ اللہ عزت نہ دے گا, کہ اللہ عزت کے میناروں پر نہ پہنچائے گا, کہ اللہ سکون اطمینان نہ عطا کرے گا. آج ہم جو ہلاکت کا شکار ہیں اپنے نبی کی زندگی کو چھوڑنے کی وجہ سے ہیں. کہنے والے نے کہا تھا مومن جو فدا نقش قدم پاک نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ. گر سنت نبی کی کرے پیروی امت طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ. ہم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کریں, ان کی زندگی کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیں.